محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم، برادران اسلام، امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کے حوالے سے بات شروع ہوئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک ایک پہلو، آپ کی زندگی مبارک کا ایک ایک گوشہ پوری انسانیت کے لیے بہترین نمونہ اور اسوہ ہے. آپ کی زندگی کے شب و روز، آپ کی خلوت و جلوت، آپ کی محبت و جنگ، آپ کا باپ ہونے کی حیثیت، آپ کے مقتدا اور رہنما ہونے کی حیثیت، غرضے کہ آپ کی زندگی کا ایک ایک پہلو، آپ کی سیرت طیبہ کا ایک ایک گوشہ، آپ کی پوری زندگی پوری انسانیت کے لیے سب سے اچھا نمونہ اور سب سے اچھا اسوہ ہے. اور کامیاب ترین زندگی اور خوشحال ترین زندگی، پرسکون اور امن والی زندگی کے لیے، پرسکون اور امن والی زندگی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اصول، آپ کے اقوال و افعال ضمانت اور گارنٹی ہیں. اسی طرح کامیاب ازدواجی زندگی کے لیے، خوشحال ترین ازدواجی زندگی کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی بہترین نمونہ اور اسوہ ہے. اگر کوئی میاں بیوی اپنی پوری کی پوری زندگی کو امن اور سکون والی بنانا چاہتے ہیں، خوشحال اور کامیاب ترین زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو ہر میاں بیوی کے لیے، ہر مرد و خاتون کے لیے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اور اگلی بات یہ سمجھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے نکاح آپ کی ساری ازواج من جانب اللہ منتخب تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نکاح اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق کیا۔ اور آپ کی ازدواجی زندگی میں آپ کی متعدد اور تعدد ازدواج میں بے شمار حکمتیں، مصلحتیں، انسانیت کے لیے راہبری اور رہنمائی ہے۔ آپ نے سارے کے سارے نکاح اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ کی منشا، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کیے۔ اور اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نکاح بھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اپنی خواہش، اپنی مرضی، اپنی منشا سے نہیں کیا، بلکہ صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جس عورت کے ساتھ بھی نکاح کیا اور اپنی بیٹیوں میں سے جس بیٹی کا نکاح جس مرد کے ساتھ کیا، اس وقت تک میں نے نکاح نہیں کیا، نہ اپنا نکاح کیا، نہ اپنی کسی بیٹی کا نکاح کیا، جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل وحی لے کر نہیں آ گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویاں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتخب ہیں، اللہ تعالیٰ کا انتخاب، اللہ تعالیٰ کی پسند ہیں، اور آپ کے سارے داماد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب ہیں۔ یقیناً رب العالمین کا انتخاب ہرگز غلط نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا انتخاب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ غلط نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا نکاح سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ فرمایا، اور عرض کیا جا چکا ہے کہ آپ کی عمر مبارک 25 سال تھی، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ گویا آپ کی پہلی بیوی جو آپ نے 25 سال کی عمر میں نکاح فرمایا، وہ پہلی بیوی آپ سے عمر میں 15 سال بڑی بھی تھی۔ 15 سال بڑی ہونے کے ساتھ ساتھ اس خاتون کے پہلے 2 نکاح ہوئے تھے، اور دونوں نکاحوں میں سے اولاد تھی۔ پھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بھرپور جوانی کے 25 سال گزارے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 50 سال تھی جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا۔ تو گویا آپ نے اپنی بھرپور جوانی اور اپنی جوانی کا عروج، اپنی شباب کا عروج ایک اس خاتون کے ساتھ گزارا جو پہلے 2 نکاح کر چکی تھی، اور جو اپنی بھرپور جوانی کو گزار کر
بڑھاپے کے حدود میں داخل ہو رہی تھیں تو 50 سال کی عمر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھی خاتون کے ساتھ گزارے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ فرمایا۔ سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا بھی انتہائی بڑھاپے کی عمر کو پہنچی ہوئی تھی۔ اتنا بڑھاپا اور ایسی بڑھاپے کی عمر تھی کہ خود سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب مجھے کسی جنسی خواہش کی کوئی آرزو نہیں ہے، کوئی مجھ میں جنسی خواہش کی تمنا نہیں ہے، صرف یہی تمنا ہے کہ قیامت کے دن جب میں اٹھائی جاؤں تو آپ کی ازواج میں سے اٹھائی جاؤں، آپ کی بیویوں میں سے اٹھائی جاؤں۔ تو سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا بھی انتہائی بڑھاپے کی عمر کو پہنچی ہوئی تھی۔ تیسرا نکاح آپ نے فرمایا سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ۔ آپ کا یہ نکاح اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا آپ کے گھر میں رخصت ہو کے آنا، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 54 سال تھی۔ 54 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا نکاح سیدہ عائشہ الصدیقہ کے ساتھ فرمایا۔ اب بات بالکل واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری کی پوری جوانی کے 25 سال ایک بوڑھی خاتون کے ساتھ گزارے، پھر آپ نے دوسرا نکاح بھی سیدہ سودا کے ساتھ فرمایا جو بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکی تھی، اور اس کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے نکاح فرمائے وہ سارے کے سارے نکاح انہی خواتین کے ساتھ، انہی عورتوں کے ساتھ کیے جن کے پہلے نکاح ہو چکے تھے۔ گویا سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ واحد خاتون ہیں، وہ واحد اور یکتا بیوی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں اور کنواری تھی، باکرہ تھی، اور خود سیدہ عائشہ الصدیقہ فرماتی ہیں کہ لوگوں، میں نے تو جب سے آنکھ کھول لی، آنکھ کھولتے ہی میں نے اپنے گھر میں اسلام کو دیکھا، آنکھ کھولتے ہی میں نے اپنے گھر میں ایمان کو دیکھا، اس لیے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول مومن تھے۔ آنکھ کھولی ہے، اپنے گھر میں ایمان کو دیکھا، اپنے گھر میں اسلام کو دیکھا، اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کو دیکھا، اور جو ہی میں شعور کی سمجھداری کی عمر کو پہنچی، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پہنچ گئی۔ تو سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آپ نے تیسرا نکاح فرمایا۔ پاس آیا اور ریشمی کپڑے کا ایک ٹکڑا اس نے مجھے پیش کیا۔ وہ ریشمی کپڑے کا ٹکڑا میری خدمت میں پیش کر کے کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی ہونے والی بیوی ہیں، یہ آپ کے نکاح میں آنے والی خوش قسمت خاتون ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میں نے وہ کپڑا، وہ ریشم کا ٹکڑا کھول کے دیکھا تو عائشہ اس میں تو تھی، یعنی تیری تصویر، تیرا عکس مجھے دکھایا گیا، اور جبرائیل امین نے بتا دیا کہ یہ خاتون آپ کے نکاح میں آنے والی ہیں۔ یہ پہلی روایت بخاری شریف کی یاد رکھیں۔ اس روایت سے کیا معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نکاح سے پہلے ہی دکھا دی گئی، اس لیے کہ نبوت کا خواب بھی عام خواب نہیں ہوتا، نبی کا خواب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا تو وہ خاتون عائشہ آپ تھی، وہ تیری تصویر تھی، تیری تصویر مجھے دکھائی گئی۔ پھر میں نے خواب کے بعد کہا،
اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی ایسی ہے تو یہ کام ہو کے رہے گا، یعنی عائشہ صدیقہ میرے نکاح میں آ کے رہیں گی۔ پھر جس وقت سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہوا، سیدہ ختیجہ کے انتقال کے بعد ایک خاتون ہے سیدہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ سیدہ خولہ صحابیہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثار ہیں۔ سیدہ خولہ آتی ہیں، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھ رہی ہوں آپ کی غم گسار بیوی ختیجہ کا انتقال ہو گیا ہے، ختیجہ نے آپ کا بڑا ساتھ دیا، انتقال بھی ہو گیا اور آپ کی اولاد بھی چھوٹی ہے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نکاح کیوں نہیں فرما لیتے، آپ اور نکاح فرمائیں۔ تو سیدہ خولہ نے جب یہ درخواست پیش کی، فرمایا میں کس سے نکاح کروں؟ عرض کی آقا اگر آپ نے کسی بڑی عمر کی خاتون سے نکاح کرنا ہے وہ سیدہ سودا ہیں، اگر چھوٹی عمر کی خاتون کے ساتھ نکاح کرنا ہے وہ ابو بکر کی بیٹی عائشہ ہیں۔ فرمایا ہاں دونوں کے پاس جاؤ۔ سیدہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سیدہ سودا کے پاس بھی تشریف لے گئیں، پھر یہی سیدہ خولہ ابو بکر کے پاس آئیں، ابو بکر سے آ کے کہا اے ابو بکر آپ اپنی بیٹی کا نکاح عائشہ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیں، آپ کو اس سے بہتر رشتہ کون سا ملے گا؟ ابو بکر صدیق نے فرمایا اے خولہ تمہیں پتہ نہیں وہ تو میرے بھائی ہیں، یعنی حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ایسی دوستی ایسا تعلق تھا، اور حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ وہ پیار تھا۔ سب سے پہلے اسلام بھی قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ بھائی چارہ تھا، اور جاہلیت میں زمانہ جاہلیت میں ایسے ہوتا تھا اگر کوئی کسی کو اپنا بھائی بنا لیتا تھا تو اپنا منہ بولا بھائی حقیقی بھائی کی طرح شمار ہوتا تھا۔ اس لیے ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ وہ تو میرے بھائی ہیں۔ جب سیدہ خولہ واپس آئیں، حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے آ کے گزارش کی کہ ابوبکر تو یہ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا نہیں، ابوبکر میرے دینی بھائی ہیں، میرے اسلامی بھائی ہیں، وہ حقیقی بھائی نہیں ہیں، اس لیے ابوبکر صدیق کی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ ہو سکتا ہے۔ یہ ساری کی ساری صحیح روایات ہیں۔ پھر سیدہ صدیقہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خود فرماتی ہیں، بخاری شریف میں ایک نہیں دو نہیں کم و بیش 5 مقام پہ یہ حدیث آتی ہے۔ فرماتی ہیں جب میرا نکاح ہوا میں بالکل چھوٹی عمر میں تھی، کتنی عمر؟ 6 سال کی عمر تھی۔ 6 سال کی عمر میں حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ میرا نکاح ہوا، اور خود عائشہ الصدیقہ فرماتی ہیں مجھے تو پتہ بھی نہ تھا کہ نکاح کیا ہوتا ہے، مجھے پتہ بھی نہ تھا بیوی کیا ہوتی ہے، مجھے پتہ بھی نہ تھا گھر کیا ہوتا ہے۔ چھوٹی سی عمر میں 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا، اور یہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے، یعنی حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کا 10واں سال تھا جب نکاح ہوا۔ پھر نکاح کے بعد عائشہ الصدیقہ اپنے میکے میں اپنے گھر میں رہیں، پھر ہجرت ہوئی۔ 3 سال کے بعد ہجرت کا واقعہ پیش آیا، اور سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ عائشہ الصدیقہ خود ارشاد فرماتی ہیں مدینہ پہنچ کے مدینہ کی آب و ہوا اکثر مہاجرین کو موافق نہ آئی، اور بڑے بڑے صحابہ انتہائی بیمار ہو گئے۔ انہی بیمار ہونے والوں میں میرے والد ماجد ابو بکر بھی تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انتہائی بیمار ہوئے، اور ان کی زندگی سے میں مایوس ہو گئی۔ پھر ایک موقع ایسا آیا کہ میں بھی انتہائی بیمار ہوئی، اتنی بیمار ہوئی، اس بیماری کے اثر سے میرے سر کے سارے بال ختم ہو گئے، میرے سارے کے سارے بال جھڑ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت اور شفا عطا فرمائی، میں تندرست ہوئی۔ پھر میرے والد ماجد نے
हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया, आका आप अपनी बीवी को अपने घर में ले आएं। फरमाते हैं फिर मैं रुखसत होके हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के घर में आई, लेकिन उस वक़्त मेरी हालत ये थी, मैं तो अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी, गुड़ियों के साथ खेल रही थी, झूला झोल रही थी। मेरी माँ ने मुझे बुलाया, अंसार की औरतों ने मुझे तैयार किया और मुझे दुल्हन बना दिया। इस तरह मेरी 9 साल उम्र थी। 9 साल की उम्र में मैं हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के घर में रुखसत होके आ गई। ये आयशा तो सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वाहिद अकेली तन्हा खातून हैं जो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के निकाह में आईं, इंतहाई छोटी उम्र में आईं। मेरे भाइयों, मैंने अर्ज़ किया कि इसकी तफसील इंशाअल्लाह मैं अर्ज़ करूँगा। यहाँ इतनी बात याद रखें कि आयशा तो सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ निकाह से पहले हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा। जिब्राइल अमीन ने आके आपको वो रेशम का कपड़ा पेश किया, उसमें आयशा तो सिद्दीक़ा की तस्वीर थी। ये मिन जानिबिल्लाह निकाह था, अल्लाह ताला की तरफ से आयशा तो सिद्दीक़ा का इंतखाब था। और फिर वो हदीस मैंने अर्ज़ की, आपने इरशाद फरमाया कि मैंने जिस औरत के साथ निकाह किया अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक किया, अल्लाह ताला की मर्ज़ी, अल्लाह ताला की मंशा के मुताबिक किया। और फिर आयशा तो सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी में वो सारे के सारे वाक़यात आते हैं। उन तमाम वाक़यात से मालूम हुआ आयशा तो सिद्दीक़ा छोटी उम्र में, थोड़ी उम्र में आ गई। दर हकीकत ये आज हमारे ज़हनों में इश्काल पैदा होता है कि इतनी बड़ी उम्र का मर्द एक छोटी औरत के साथ, छोटी बच्ची के साथ निकाह करे, ये कैसा मुमकिन है। लेकिन जब हम अरब के मिजाज को, अरब के अहवाल को, अरब के हालात को देखें, अरब के हालात में ये चीज़ कोई नई चीज़ ना थी, अनोखी चीज़ ना थी। उस वक़्त आम ये निकाह होते थे। पहले तो अरब का माहौल था, अरब का मिजाज था, अरब का एक अपना दस्तूर था, आम निकाह होते थे। और हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम का निकाह तो अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक हुआ था। और फिर अल्लाह ताला ने हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के निकाह में आयशा तो सिद्दीक़ा को दे के हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जो तरबियत करनी थी, आपने जो उम्मत की तरबियत करनी थी, ख़वातीन की तरबियत करनी थी, बहुत से मसाइल, बहुत सी बातें जो तरबियत से, तहज़ीब से ताल्लुक़ रखती हैं, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने आयशा तो सिद्दीक़ा को सिखाई। और सहाबा फरमाया करते थे, नबूवत का आधा इल्म सारे सहाबा के पास था, नबूवत का आधा इल्म तन्हा आयशा तो सिद्दीक़ा के पास था। 10 साल तक हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के निकाह में रही। यानी निकाह से मुराद कि जब आपकी उम्र मुबारक तकरीबन 18 साल थी, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ, इंतकाल हुआ। ये 10 साल का अरसा हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम से तरबियत पाई है, वो इल्म हासिल किया है, वो दीन की समझ पाई है और वो दीन का शऊर पाया है। नबूवत का आधा इल्म सारे सहाबा के पास और आधा इल्म तन्हा आयशा तो सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास था। ज़ाहिर है नबी के पास, नबी की खिदमत में कोई ऐसी बच्ची भी तो हो जो बच्ची तरबियत पाए, जो बच्ची आदाब सीखे और जो बच्ची मसाइल सीखे। ऐसे बहुत से मसाइल जो आम ख़वातीन को, आम औरतों को समझाए नहीं जा सकते, वो मसाइल बीवी ही समझ सकती है, बीवी को समझाया जा सकता है। अल्लाह ताला ने बच्चों की तरबियत, यानी बच्चों को तरबियत दिलाने के लिए सैयदना अली मुर्तज़ा को हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में भेजा। सैयदना अली बच्चे थे, तरबियत पाई है। और सैयदा आयशा तो सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बच्ची थी, 9 साल की उम्र में थी जब रुखसत हो के आपके घर में आ गई हैं। तो अल्लाह ताला ने तरबियत करवानी थी और पूरी की पूरी उम्मत को फैज़ पहुँचाना था। और जैसे मैंने अर्ज़ किया कि आधा इल्म नबूवत का सारे सहाबा के पास और आधा इल्म तन्हा सैयदा आयशा तो सिद्दीक़ा के पास था।
تو اتنی بات یاد رکھیں کہ کم سنی میں، صغر سنی میں، چھوٹی عمر میں، جب کہ آپ کی عمر مبارک 9 سال تھی، حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام گھر میں رخصت ہو کے آ گئی تھیں۔ بخاری شریف میں یہ روایات ہیں، مسلم شریف میں روایات ہیں، صحیح احادیث ہیں۔ اسلام دشمنوں نے جو اعتراض کیے، ان اعتراضوں میں ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ یہ نبی جس نے ایسی اتنی عمر میں ایک بچی کے ساتھ نکاح کیا، وہ میں نے پہلے عرض کر دیا ہے کہ بدبختو، اگر تم نے اعتراض کرنا تھا تو تمہیں یہ بات سمجھ نہ آئی کہ یہ وہ نبی ہے جس نے اپنی بھرپور جوانی ایک بڑی خاتون کے ساتھ گزاری ہے، جس نے اپنی زندگی کے 25 سال اس عورت کے ساتھ گزارے ہیں جس عورت کے پہلے 2 نکاح ہو چکے تھے، جو عورت بڑھاپے کو پہنچ چکی تھی۔ معاذ اللہ، یہ نکاح کوئی جنسی خواہش نہ تھا، یہ نکاح اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، اور اس میں حکمت مصلحتیں جو بھی تھیں، اللہ تعالیٰ کے حکم، اللہ کے منشا کے مطابق یہ نکاح ہوا ہے۔ اسی حوالے سے ازدواجی زندگی کے حوالے سے مزید کچھ باتیں عرض کی جائیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کو اپنے گھروں میں اور اپنی ازدواجی زندگی میں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔